أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللذيذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامل المنيب ذي الجلال الواثق العظيم ذي الملك الفاخر القدير مالك الأملاك مفلك الأخلاق مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين. لا يسره صراخ المستصرخين لا يظلمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين الموفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سبحان سورہ مبارک شروع 13ویں آیت واقعہ گفتگو کا موضوع قرآن اور شریعت اسلام. اللہ نے خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے میرے رسول اے میرے حبیب اے خاتم النبیین شرع لکم من الدین میں اللہ نے تمہارے لیے دین میں شریعت اسلام کو قرار دیا ہے.
ما وصى به نوحا، اے رسول، اے خاتم النبیین، ہم نے تمہیں جو شریعت عطا کی ہے، یہی شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، لیکن اے رسول ہم نے تمہیں یہ شریعت وحی کے ذریعے عطا کی۔ وما وصینا به ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، اور رسول ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے ہی عطا کی۔ اور اے میرے حبیب، تمہیں شریعت عطا کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، ان اقیم الدین، کہ تم اس دین کو اور اس شریعت اسلام کو قائم کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہ پڑے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول جب تم اس شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، تو مشرکوں کو بڑا گراں گزرتا ہے، ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن رسول یہ ناگواری محسوس کرتے رہے، اللہ کو ان کی ناگواری کی قطعاً پرواہ نہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے شریعت کے لیے مجتبی کر دے، مرتضی کر دے، مصطفیٰ کر دے۔ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو اس مقام پر متصل اور مربوط ہو رہی ہے۔ اے رسول ہم نے تمہیں جو شریعت عطا کی ہے، سورہ جاثیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر، اے رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے، فاتبعھا، اے رسول تم اس شریعت کی پیروی کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور اے رسول ان کی اتباع نہ کرنا جو جاہل ہیں۔ سلسلہ گفتگو کل یہ تھا، جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی۔ شریعت کا وارث، شریعت کی تبلیغ کرنے والا،
شریعت اسلام کو نافذ کرنے والا، شریعت اسلام کو پہنچانے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک مسئلے سے بھی جو جاہل ہو، کسی ایک مسئلے سے بھی جو جاہل ہو، وہ شریعت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اب وہ شریعت کا وارث کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو وہ یہ کہے تم ذرا باہر ٹھہرو، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی۔ شریعت کی تبلیغ کرنے والا، شریعت پہنچانے والا، شریعت اسلام کا وارث وہ ہوگا جو کل علم اور کل علم وہ ہوگا، بلکہ گفتگو کل علم وہ ہوگا جو اول خلق ہوا ہوگا، اور جس کے سامنے وہ اول کل علم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے سامنے عالمین کی ہر شے وجود میں آئی ہوگی، وہ عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ ہوگا، وہ کسی شے سے جاہل نہیں ہوگا، جو جاہل ہو وہ اول نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم حدیث پیش کریں، رسول کا کوئی فرمان پیش کریں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیں کہ جو کل علم رکھتا ہے یہ وہ ہوگا جو اول ہوگا۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، یا اللہ ہمیں قرآن میں بتا کہ اول کون ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کل علم ہے، اور جو کل علم ہے وہی شریعت کا مبلغ بھی ہے، وہی شریعت کا محافظ بھی ہے۔ ہم نے اللہ سے سوال کیا، سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا رسول سے خطاب کر کے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے رسول انہیں بتا دو، اے رسول انہیں بتا دو کہ پورے عالمین میں سب سے اول، سب سے پہلے جس نے اللہ کی اول عبادت کی اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ سورہ نساء اول کا لفظ دیکھیں، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، پھر رسول سے خطاب ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے رسول انہیں بتا دو اس پورے عالمین میں جس نے سب سے اول اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں
سر تسلیم خم کیا، اس کا نام محمد عربی ہے۔ رسول اول ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کی رسول نے تفسیر یہ کہہ کر بیان فرمائی، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے اول میرے نور کو خلق کیا، تنہا نہیں، انا وعلی من نور واحد، نور کا پہلا جز میں مصطفیٰ ہوں، نور کا دوسرا جز میرا بھائی مرتضیٰ۔ رسول سے کسی نے پوچھا، کسی ساتھی نے، یا رسول اللہ سب سے اول کیا خلق ہوا؟ تو رسول نے سوال کرنے والے کی طرف دیکھا، روایت رسول نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے اول لوح کو خلق کیا۔ پھر کسی اور ساتھی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ رسول نے اسے دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ پھر رسول نے اسے دیکھا، دیکھ کر کہا، اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ پھر رسول نے دیکھا، اول ما خلق اللہ المعرفۃ، اللہ نے سب سے پہلے معرفت کو خلق کیا۔ پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ فرمایا، اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ پھر اسے دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اول ما خلق اللہ الحکمۃ، اللہ نے سب سے پہلے حکمت کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ رسول نے پھر اسے دیکھا، دیکھ کر پھر رسول نے فرمایا، اول ما خلق اللہ المشیۃ، اللہ نے سب سے پہلے اپنی مشیت کو خلق کیا۔ اب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صاحب معرفت صحابی رسول کے پاس آیا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اول کیا خلق ہوا، صاحب معرفت تھے نا، ان کا سوال عجیب ہے اور رسول کا جواب عجیب ہے۔ جابر ابن عبداللہ سارے ساتھی تو پوچھتے رہے کیا اول خلق ہوا، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ نہیں پوچھا کہ اول کیا خلق ہوا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سوال سنیں، عجیب سوال ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ من ای شیء خلقت، یا رسول اللہ کون کون سی شے اور چیزوں سے آپ مل کر بنے؟ سارے ساتھیوں نے کیا پوچھا، اول کیا بنا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا سلام رسول کے مخلص صحابہ بنا۔ صاحب معرفت صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ من ای شیء خلقت، آپ کن کن اشیاء اور کن کن چیزوں سے مل کر بنے؟ اچھا بات دیکھیں، جابر کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کن کن چیزوں کا مرکب ہے، آپ کن کن چیزوں سے مل کر بنے؟
یا رسول اللہ آپ کے ترکیبی اجزاء کیا ہیں؟ یہ پوچھ رہے. اب رسول نے جابر کو جواب دیا. ساتھیوں کو جو جواب دیے وہ آپ کے ذہنوں میں نہیں. اب رسول نے جابر کو جواب دیا. جابر کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کن کن چیزوں سے مل کر بنے؟ اب رسول کا جواب سنیں. رسول جابر اول ما خلق اللہ نوری. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. جابر پوچھ رہے ہیں آپ کن کن چیزوں سے مل کر بنے؟ بتائیے کہ رسول کہہ رہے جابر میں اول بنا. اچھا, جابر نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا. جابر نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے کیا پوچھا تھا, آپ کن کن چیزوں سے مل کر بنے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں. آپ فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری, میں اول بنا. آپ یہ تو بتائیں اب کن کن چیزوں سے مل کر بنے؟ نہیں پوچھا جابر نے. مطمئن ہو کر جابر بیٹھ گئے. ہاں میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مل گیا. کیسے مل گیا؟ مسائل معرفت جابر سمجھ سکتے ہیں. کیسے سمجھے کہ مجھے جواب مل گیا؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول نے فرمایا میں اول بنا. رسول نے فرمایا میں اول بنا. وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ کسی شے سے مل کر بنتے یہ اول نہ ہوتے وہ شے اول ہوتے. رسول اکرم میں نے عرض کیا کہ مختلف اپنے ساتھیوں کو مختلف جواب دے رہے ہیں. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کسی کو غلط جواب دے. لیکن میں نے عرض کیا بار بار جب کوئی سوال کرتا تھا اسے دیکھتے تھے, دیکھ کر اس کے سوال ایک ہوتا تھا لیکن اسے دیکھ کر جواب بدل دیتے تھے. کیوں؟ رسول نے فرمایا, عام فرمان رسول کا موجود ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل اور ان کے ظرف کو دیکھ کر بات کرو. رسول سے جو سوال کرتا تھا رسول اس کا ظرف دیکھتے تھے, اس میں کتنی برداشت ہے, یہ کیا سن سکتا ہے. سب کو مختلف جواب دیے, وہ بھی غلط نہیں, ان میں بھی کوئی غلط نہیں. کسی سے کہا لو اول, کسی سے کہا قلم اول, کسی سے کہا معرفت اول, کسی سے کہا نور اول, کسی سے کہا علم اول, کسی سے کہا حکمت اول, کسی سے کہا شجاعت اول, کسی سے کہا مشیت اول. مختلف جواب رسول سب کو دیتے رہے. جابر سے کہا میرا نور اول. غلط کسی کو جواب نہیں دیا بلکہ سب کو صحیح جواب دیے. اب کہیں گے صحیح کیسے دیے؟ جب ساتھیوں نے پوچھا تو رسول نے اپنی صفتوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ علم میری صفت ہے, حکمت میری صفت ہے, لوح میری صفت ہے, قلم میری صفت ہے. اور جب جابر نے پوچھا تو ذات کی تخلیق کے بارے میں جواب غلط نہیں ہے. ساتھیوں کو بتایا صفات کی تخلیق کے بارے میں اور جابر کو بتایا ذات کی تخلیق کے بارے میں. اصل جملے بدل کر کہہ دوں, انا علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو جز ہیں. جو شان نور کے پہلے جز کی ہو نور ایک ہے, وہی شان نور
پہلے جز مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ کبھی لو نظر آتے ہیں، کبھی قلم نظر آتے ہیں، کبھی نور نظر آتے ہیں، کبھی معرفت نظر آتے ہیں، کبھی علم نظر آتے ہیں، کبھی حکمت نظر آتے ہیں، کبھی شجاعت نظر آتے ہیں، کبھی مشیت نظر آتے ہیں۔ تو نور تو ایک ہے نا، دوسرے نور کی شان بھی یہی ہوگی۔ اس لیے ہم نے غور کیا جب رسول یہ نظر آتے ہیں تو ہم دیکھیں دوسرے نور کی شان کیا ہے، اس کی بھی شان یہ ہوگی۔ دوسرا نور کبھی اسد نظر آتا ہے، حیدر نظر آتا ہے، کبھی صدر نظر آتا ہے، کبھی ابو ریحانتین نظر آتا ہے، کبھی قباب اہل لغت نظر آتا ہے، کبھی عین اللہ نظر آتا ہے، کبھی وجہ اللہ نظر آتا ہے، کبھی ید اللہ نظر آتا ہے، کبھی عذر اللہ نظر آتا ہے، کبھی راکع نظر آتا ہے، کبھی ساجد نظر آتا ہے، کبھی عالم بالقرآن نظر آتا ہے، کبھی عالم بالزبور نظر آتا ہے، کبھی عالم بالصحف الاولیٰ نظر آتا ہے، کبھی عالم باللغت نظر آتا ہے، کبھی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد نظر آتا ہے، کبھی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین نظر آتا ہے، کبھی حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا نظر آتا ہے، کبھی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا نظر آتا ہے، کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون نظر آتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین نظر آتا ہے، کبھی الیوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نظر آتا ہے، کبھی الیوم یئس الذین کفروا نظر آتا ہے، کبھی انا مدینۃ العلم وعلی کبھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها نظر آتا ہے، کبھی انا دار الحکمت وعلی خزائنها نظر آتا ہے، کبھی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولا نبی بعدی نظر آتا ہے، کبھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نظر آتا ہے، کبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نظر آتا ہے، کبھی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ نظر آتا ہے، کبھی لأوتین رایت غدا رجلا کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ نظر آتا ہے، کبھی یحب اللہ و یحبہ اللہ ورسولہ نظر آتا ہے، کبھی ذو المحراب والمنبر نظر آتا ہے، کبھی شافع یوم محشر نظر آتا ہے، کبھی ساقی حوض کوثر نظر آتا ہے، کبھی قادر مرحب انت نظر آتا ہے، کبھی ابو شبیر و شبر نظر آتا ہے، کبھی یاسود الدین نظر آتا ہے، کبھی در کعبہ نظر آتا ہے، کبھی معلم جبریل نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ حکمت نظر آتا ہے، کبھی دار خزانہ علم نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا داماد نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانہ
ذات نظر آتا ہے، کبھی موجود کعبہ نظر آتا ہے، کبھی یعصوب الدین نظر آتا ہے، کبھی صفت آدم نظر آتا ہے، کبھی رفقت نوح نظر آتا ہے، کبھی خلت ابراہیم نظر آتا ہے، کبھی نسان اسماعیل نظر آتا ہے، کبھی جمال یوسف نظر آتا ہے، کبھی بشارت یعقوب نظر آتا ہے، کبھی بحر داؤد نظر آتا ہے، کبھی بحر داؤد نظر آتا ہے، کبھی زہد یحییٰ نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی حضرت علی مشکلات نظر آتا ہے، کبھی مولا کائنات نظر آتا ہے، کبھی امیر المومنین نظر آتا ہے، کبھی کل شیء ارسلناہ فی امام مبین نظر آتا ہے، کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، کبھی غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، کبھی مطلوب کل طالب نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے، کبھی امام المشرقین نظر آتا ہے، کبھی امام المغربین نظر آتا ہے، کبھی عبد المطلب کا پوتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب کا بھائی نظر آتا ہے، ابو طالب کا بیٹا نظر آتا ہے، کبھی رسول کا بھائی نظر آتا ہے، کبھی حاجت روا نظر آتا ہے، اور کبھی مشکل کشا رسول بھی اول، علی بھی اول، رسول بھی صفات کا مظہر، علی بھی صفات کا مظہر۔ اول کا مطلب کیا ہے؟ اول کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اول کا مطلب جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ پہلے کیا تھا؟ کچھ نہ ہو، مجھے مجبوراً کچھ کہنا پڑا، جس سے پہلے لفظ کچھ نہ ہو۔ نہ ہو نہ ہی ہو، کچھ نہ ہو، بس وہ اول کا مطلب کیا؟ بس وہ۔ یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہو۔
قرآن مجید کی آیتوں نے بتایا کہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، نہ کوئی جن خلق ہوا تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ عرش، نہ فرش، نہ ملائکہ، نہ لوح، نہ قلم، کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ اگر کچھ خلق ہو چکا ہوتا اور اس کے بعد یہ بنتے تو وہ اول ہوتا، یہ اول نہ ہوتا۔ اول کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ اول ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہا، دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت ہے نا موضوع گفتگو میں جو آیت پڑھو، اللہ وہ یجتبی الیہ من یشاء، یشاء، یشاء کے معنی چاہا، جسے اللہ چاہے، یشاء کے معنی مشیت۔ اب آیت سنیں، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ عجیب بات فکر رہا، سورہ مومن 40واں سورہ اور سورہ زمر 39واں سورہ، دونوں صورتوں میں یہ آئے گا 3 یا 4 آیتیں ہیں، اسے پڑھ رہا ہوں جن سے یہ بات طے ہو جاتی ہے یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ دیکھ آیت سنیں، نفخ فی الصور، حضرت اسرافیل ہے نا سور پھونکنے والے فرشتے، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، جب اسرافیل سور پھونکیں گے، فصعق من فی السماوات والارض، جتنے جاندار ہوں گے سب مر جائیں گے۔ جاندار جن میں جان ہوگی وہ مر جائیں گے۔ پہلے سور پر جان میں جبریل میں بھی جان ہے، میکائیل میں بھی جان ہے، ملک الموت میں بھی جان ہے، یہ بھی مر جائیں گے۔ سارے فرشتے مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، سارے حیوان مر جائیں گے، سارے جنات مر جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جس میں جان ہوگی وہ مر جائے گا، صرف اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں وہ سور پھونکیں گے اور وہ زندہ رہیں گے۔ اب سب مر گئے، صرف اسرافیل زندہ ہے۔ اچھا آیت مکمل کر دو اور ترجمہ کر دو۔ نفخ جب سور پھونکا گیا، فصعق من فی السماوات والارض، من آتا ہے جاندار کے لیے، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے۔ اب آگے آیت کا جو دیکھیں اللہ کیا خبر ہے، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے، الا استثناء آ گیا، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، بس سب مر جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو مشیت اللہ ہے۔ سب مر جائیں گے۔ اچھا اب اسرافیل زندہ ہے تو بس وہ باقی ہے شاء اللہ جو مشیت اللہ ہے۔ اب آیت آئی، یہ ساری آیتیں ہم کو سورہ زمر اور سورہ مومن میں مل جائیں گی۔ ثم
نفخ اخرى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی مر جائے گا. اب نہ جبریل زندہ ہے، نہ میکائیل زندہ ہے، نہ اسرافیل زندہ ہے، نہ ملک الموت اسرائیل زندہ ہے. کوئی فرشتہ زندہ نہیں، کوئی انسان زندہ نہیں، کوئی حیوان زندہ نہیں، کوئی جن زندہ نہیں، کوئی جاندار زندہ نہیں. دو سور پھونک دیے گئے، اب کوئی زندہ نہیں، کوئی زندہ نہیں. اب آیت آگے بڑھی، جب یہ دونوں سور پھونک دیے جائیں گے اور کوئی زندہ نہیں ہوگا تو اب آواز آئے گی. کوئی زندہ ہی نہیں ہے، سب مر گئے. دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ تفصیلات الگ ہے. بس میں آج کے موضوع کے پاس تفصیل عرض کروں. سب مر گئے، کوئی زندہ نہیں ہے. جو جاندار تھا وہ مر گیا. جب سب مر جائیں گے فرشتوں سمجھے، قرآن کہتا ہے پھر ایک آواز آئے گی. وہ آواز کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم. آج کس کا اقتدار ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کا ملک ہے؟ سب مر چکے، سب مر چکے. کوئی جاندار زندہ نہیں ہے، کوئی جاندار زندہ نہیں. آواز آ رہی ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، سب مر گئے. آواز آ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے سب کے مرنے کے بعد آواز آئے گی لمن الملک اليوم. بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے؟ پھر قرآن میں آیا بھائی کہ اس پہلی آواز کا ایک دوسری آواز جواب دے گی، للہ الواحد القہار. خدا واحد قہار کی حکومت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرنے والوں سے، جب سب مر گئے، جب سب مر گئے تو یہ آوازیں کس کی ہے؟ کسی نے پوچھا معصوم سے، جب رسول اللہ سب مر گئے، جب سب مر گئے تو یہ آوازیں کس کی ہیں؟ سوال کرنے والے نے معصوم سے جو سوال کیا وہ ساتھ یہ کہا، جب رسول اللہ جب سب مر گئے تو یہ آوازیں کس کی ہیں؟ اور جب رسول اللہ اللہ خود تو یہ ذہن دیتا نہیں کہ خود کہے. سوال کرنے والے نے کہا اللہ کو خود تو یہ ذہن دیتا نہیں کہ سب مر گئے، اب وہ خود کہے بتاؤ کس کی حکومت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے قہار کی حکومت ہے. جب رسول اللہ سب مر گئے ہیں، اللہ کو زیب نہیں دیتا، خود سوال کرے، خود جواب دے. جب رسول اللہ سب مر گئے تو یہ سوال کس نے کیا، یہ جواب کس نے دیا؟ تو امام نے یہ آیت پڑھی، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ. امام نے کہا سب مر گئے، لیکن تو نے غور نہیں کیا. اللہ نے فرمایا سب مر گئے، مشیت الہیہ زندہ رہے. سن سن، یہ کس کی آواز ہے؟ پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہے، دوسری آواز میرے جد مرتضیٰ کی ہے. جد مصطفیٰ کی ہے، دوسری آواز میرے جد مرتضیٰ کی ہے. مشیت اللہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا،
اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا. مشیت الہیہ ہے، یہ شریعت اسلام کے مبلغ ہے، یہ شریعت اسلام کی قیامت تک محافظ ہے، اور اسی حفاظت کے لیے تاکہ شریعت قیامت تک باقی رہے امام حسین میدان کربلا. امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے، اور اپنا قافلہ لے کر آیا. امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی. امام علیہ السلام نہیں رکے. جب نہیں رکے تو گھوڑے نے گستاخی کی کہ اپنا ہاتھ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پر ڈال دیا تاکہ گھوڑا رک جائے. امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا، اور جلال میں امام نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں. جب یہ جملہ تھا گھوڑ کا چہرہ سرخ ہو گیا مجھ سے، لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یبنا رسول اللہ، آپ نے میری ماں کا اس طرح ذکر کیا ہے، اگر کوئی اور میری ماں کا اس طرح ذکر کرتا تو میں بھی اس کو اسی طرح جواب دیتا. لیکن یبنا رسول اللہ، میں آپ کی والدہ کا نام وضو کیے بغیر نہیں لے سکتا. میں آپ کی والدہ کا نام وضو کیے بغیر نہیں لے سکتا. پھر گھوڑ نے کہا گھوڑا میرا لشکر پیاسا ہے، لشکر کے سارے جانور پیاسے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، ان کے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، مشکیلوں کے دہانے کھول دو. ان کے لشکر کے سارے جانوروں کو پانی پلاؤ. اور پھر امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں بھیا دیکھو، جب تک جانور پانی پر سے 3 مرتبہ منہ نہ اٹھا لے، ان کے سامنے سے پانی نہ اٹھا، ان کے سامنے سے پانی نہ اٹھا. اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا تو لے آیا، لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، اچھا مجھے نہیں معلوم، کوئی روایت نہیں ملتی، مجھے نہیں پتا کہ حور نے کب سے پانی نہیں پیا تھا. کوئی روایت نہیں ملتی کہ حور نے کب سے پانی نہیں پیا تھا. بس ایک روایت ملتی ہے کہ جب
شب عاشور آئی، فضا سنسان ہے، شب عاشور اندھیرا ہے، رات تاریک ہے، اور اپنے خیمے میں اس تاریک شب میں بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا مجھے نہیں پتا، ہم نے کب سے پانی نہیں پیا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ اس تاریک رات میں حور اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، حور کے ہونٹ خشک ہیں، حور کا چہرہ زرد ہے، حور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، غلام ان کا خیمے میں داخل ہوا، اپنے آقا ان کا یہ حال دیکھا، سمجھا کہ میرے آقا پیاسے ہیں، جلدی سے ان کا غلام گیا، کوزے میں پانی لے کر آیا، ان کو غلام نے پانی پیش کیا، ان نے پانی کا کوزہ اپنے ہاتھوں میں لیا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ اس کوزے کے پانی میں کیا نظر آیا، مجھے نہیں پتا اس کوزے کے پانی میں ان کو کیا نظر آیا۔ ان نے پانی کی طرف نظر ڈالی، بلند آواز سے پانی کی طرف نظر ڈال کر بلند آواز سے حور چیخ کر روئے، اور پانی کا کوزہ زور سے زمین پر پھٹک دیا، حور کا غلام گھبرا گیا، جلدی سے حور کے بھائی کے پاس گیا، حور کے بیٹے کے پاس گیا، ذرا حور کی حالت تو دیکھیں، آقا کو رو رہے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، میں نے پانی پیش کیا، پیتے نہیں ہیں، حور کا بھائی آیا، حور کا بیٹا آیا، بھائی نے کہا بھائی حور پانی کیوں نہیں پیتے، رو کیوں رہے ہو، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ حور نے چہرہ اٹھایا، چہرہ بلند کر کے حور کہتے ہیں بھائی مجھ سے اگر تم میری پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہاں خیمے میں میں نہیں بتا سکتا، یہاں خیمے میں میں نہیں بتا سکتا، سنسان رات ہے، تاریک فضا ہے۔ بھائی کہتا ہے پھر کہاں بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ذرا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آگے چل کر بتاؤں گا کہ میری پریشانی کا سبب کیا ہے۔ حور چلے، بھائی چلا، بیٹا چلا، غلام چلا، آپ کو پتا ہے وہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا، حور سب کو لے کر جا رہے ہیں، رات کی سنسان فضا میں سب کو لے کر جا رہے ہیں، خیام اہل بیت کی طرف، خیام اہل بیت
بیت کی طرف جب درمیان میں پہنچے حر نے کہا رک جاؤ، سب رک گئے. تم نے کہا اپنے بھائی سے بھائی ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. بھائی ذرا سنسان فضا میں سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. حر کے بھائی نے ملال انگیز لہجے میں کہا بھیا بھیا یہ تو اہل بیت کے خیموں سے پیاسے بچوں کی آواز العطش 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 آ رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. نہ میں اپنے مولا کو لے کر آتا نہ ان کے بچے پیاسے ہوتے. وہ کہتے میں بڑا قصوروار ہوں لیکن بھائی تم واپس جاؤ، بیٹا تم واپس جاؤ. اور کہتے ہیں میں حسین علیہ السلام کا گناہگار ہوں، میں قصوروار ہوں لیکن میرے مولا حسین رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. میں مولا کے پاس جا کر اپنا سر مولا کے قدموں میں رکھ لوں گا، مولا مجھے معاف کر دیں گے. بھائی تم بھی جاؤ، بیٹا تم بھی واپس جاؤ. حر کے بھائی نے کہا نہیں میں بھی ساتھ چلوں گا. بیٹے نے کہا نہیں بابا میں بھی ساتھ چلوں گا. اب سنیے جملہ جملہ سنیں گے. علی تو حر نے اپنے غلام سے مخاطب ہو کر کہا اچھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ جملہ کہنا تھا. حر کا غلام بگڑ گیا، بگڑ کر کہنے لگا کیسے آقا ہو جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا. بگڑ گیا جب تک جہنم میں تھا ساتھ رکھا، اب جنت میں اکیلے جا رہے ہیں. آقا میں بھی ساتھ چلوں گا. اور نے کہا اچھا سچ ہے لیکن مجھے مولا کے سامنے کھلے چہرے سے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. اپنی آبا کو حر نے اپنے چہرے پر ڈالا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. حر چلے، بھائی چلا، بیٹا چلا، غلام چلا. ادھر فجر کا وقت ہوا. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر ذرا آگے جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. ذرا آگے جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے.
میرے مہمان کا ذرا جا کر استقبال کرو. عباس چلے, علی اکبر چلے, حور کے چہرے پر ابا پڑی ہے, حور کا بیٹا بھائی غلام ساتھ ہے. حور کو ابا چہرے پر تھی اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ چلتے چلتے حور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے نا, میں تو آپ کے آنسوؤں کے لیے واقعہ دوہرا رہا. حور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. حور نے کہا بیٹا کیا ہوگا, کیا حیرت کی بات ہے بیٹا, کیا تعجب کا مرحلہ ہے. عرب میں حیرت اور تعجب کے موقع پر اللہ اکبر کہا جاتا تھا. بیٹا کیا تعجب کی بات ہے, کیا حیرت کا موقع ہے. ان کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے. شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے. اب اور آگے بڑھے, تھوڑا سا جب اور آگے بڑھے پھر ان کے بیٹے نے کہا بلند آواز سے اللہ اکبر. بیٹا اب کیا ہوا, بابا کیا بتاؤں, حضرت عباس استقبال کے لیے آئے ہیں. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے, جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے ان کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ بہت بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا, اتنی بلند آواز سے تم بار بار اللہ اکبر کہہ رہے ہو. بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, خود مولا حسین آ گئے ہیں, خود مولا حسین استقبال کے لیے آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے سر کو مولا کے قدموں میں ڈالنا چاہا. مولا نے حور کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا, حور کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا. سینے سے لگا کر ہمارے مولا حسین حور کو سینے سے لگا کر رونے لگے, حور کو سینے سے لگا کر رونے لگے. حور نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے, مولا رونے کی وجہ کیا ہے. حسین علیہ السلام نے کہا حور اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میرے پاس تمازوں کا سامان موجود تھا, میں نے تیری خدمت کی تھی. لیکن آج جب تم دوست بن کر آیا میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تو میں تجھے ایک گھونٹ پانی پلا سکوں. میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے. اور نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کر دے, اور میں جب سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا, جب آپ میرے بیٹے کو میدان جنگ میں ابھی لڑنے کی اجازت دے دیں گے تو میں سمجھوں گا آپ نے مجھے معاف کر دیا. اور نے بہت اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے آخری جملے آج کی گفتگو کے, امام حسین علیہ السلام نے حور کے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی, جہاد کرنے کی, جنگ کرنے کی اجازت کی. حور کا بیٹا میدان میں گیا, بہادر کا بیٹا تھا, بہادری سے لڑتا رہا. ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر لیا دشمن نے.
اب ہر کا بیٹا گھوڑے پر نہ سنبھل سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا۔ آج کی گفتگو کے اختتامی جملے، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دی، بلند آواز سے ہر کا بیٹا پکارا، ادرکنی، میری مدد کرو۔ ایک طرف ہر چلے، دوسری طرف امام حسین چلے، ایک طرف ہر چلے، دوسری طرف امام حسین چلے۔ اب ہر میدان میں چاروں طرف آوازیں بلند کر رہا ہے، بیٹے کہاں ہو؟ جواب تو دو، بیٹے کہاں ہو؟ جواب تو دو۔ کہیں سے جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ ہر نے سنا امام حسین علیہ السلام کی ایک بلند آواز آئی، ہر میرے پاس آ جا، تیرا بیٹا میرے پاس ہے، ہر میرے پاس آ جا، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ ہر جلدی سے امام کے پاس پہنچے، دیکھا ہر کے بیٹے کا زانو، ہر کے بیٹے کا سر امام کے زانو پر رکھا ہے۔ ہر نے ہاتھ چھوڑ کر کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے، آپ نے اس کا سر اپنے زانوں پر کیوں رکھا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، نہیں، اور یہ میرا محسن ہے، اور یہ میرا محسن ہے۔ ہر کا بیٹا زانو حسین پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے ہی ہر کا بیٹا شہید ہوا، ہر تھوڑا سا آگے بڑھے، امام حسین کی طرف آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹی کے لاشے کو اٹھا سکے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، ہر روک جاؤ، ہر ٹھہر جاؤ۔ ہر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو؟ ہر کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو؟ میں حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا حسین، ابھی کچھ دیر بعد آپ کو علی اکبر، علی اکبر آواز دیں گے۔ آپ کیسے اکبر کا لاشا